اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حادینا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا لقیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم کتاب المبین اشرف الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ثم نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پروردگار عالم نے کائنات کی خلقت اور انسان کو پیکر وجودی میں جب خلق فرمایا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ بشری ہدایت کے لیے اللہ اپنی طرف سے ہادیان برحق کا انتظام کرے، لہٰذا اس نے کسی بھی دور میں گروہ انسانی کو بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پیغمبروں اور نبیوں کی شکل میں چلتا رہا اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ افق عالم پر طلوع ہونے والے نیر تاباں سے پوری کائنات نورانی ہو چکی تھی اور ہر چیز اپنی اپنی ظرفیت اور صلاحیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کر رہے تھے، غنچے اور کلیاں ان کے اندر نکھار پیدا ہو رہا تھا، گلیاں، سڑکیں اور شاہراہیں اس کے اجالوں سے جگمگا رہے تھے، غرض کے حیوانات، نباتات اور جمادات سبھی اللہ کے لطف و کرم اور عنایات سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان کو بھی سرچشمہ علوم میں غوطہ زن کر کے عقل و شعور کی جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی تھیں اس کو کام میں لایا جائے، لہٰذا متمدد دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کے الطاف اور عنایات سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس وقت دنیا کے ہر فرد اور قوم و ملت نے اپنی اپنی قابلیت اور قوت کے اعتبار سے فیض حاصل کیا، یعنی فخر کائنات، باعث موجودات، بانی اسلام، سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے مشعل حق لے کر نمودار ہوئے اور تشنگان دین و معرفت کو چشمہ حق و حقانیت اور حقیقت سے سیراب کرتے رہے۔ جس محنت اور لگن کے ساتھ پیغمبر اسلام نے دین اسلام کو پھیلایا اور جاہلانہ زمین پر علم و ادب کے سورج کو روشن کیا اور پہلے ذہن انسانی کو پاک کیا اور اس کو اس لائق اور ہموار بنایا کہ اس میں قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کے اتنی معرفت ڈال دی جائے کہ وہ پہچان سکیں کہ انسان کسے کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کے پھیلانے میں پیغمبر اسلام کو بہت دقتیں اور دشواریاں پیدا ہوئیں اور آپ کو 40 سال خاموش رہ کے عملی دنیا آباد کرنا پڑی۔ اس کے بعد مکے کی زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، وہ زندگی مصائب اور آلام سے گھری ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے علم و ادب نہیں چھوڑا اور لوگوں کو ہدایت کرنا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی اور آپ مکے سے مدینے تشریف لے آئے، اور مدینے آنے کے بعد آپ نے جو جنگیں لڑیں وہ اسلام کی بقا اور شریعت اور قانون الہیہ کی حفاظت کے لیے لڑیں، اور اس میں آپ نے اپنے بڑے بڑے نامور شجاع اور بہادروں کو میدان راہ خدا میں، میدان جہاد میں قربان بھی کیا، جیسے حضرت حمزہ کی قربانی، حضرت جعفر کی قربانی، حضرت عبید اللہ کی قربانی۔ یہ ساری قربانیاں اسی وجہ سے تھیں کہ انسان انسانیت کے درس میں رہے اور انسان انسانیت کے دائرے میں رہے، اور اسی محنت اور لگن کے ساتھ پیغمبر اسلام کو پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے وصال کیا اور رحلت فرما گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اب یہ ساری ذمہ داریاں حضرت علی علیہ السلام کے کاندھوں پر آ گئیں اور مولا نے بھی اپنی
ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد 21 رمضان کو یہ امامت کا پہلا سورج کہ جو ہدایت بشری کے لیے روشن ہوا تھا اسے مسجد کوفہ میں خاموش کر دیا گیا۔ امام علی کے بعد یہ ذمہ داریاں امام حسن کے کاندھے پہ آئیں، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی کاوش بھر اسلام کی تبلیغ کی اور امت مسلمہ کو اور پیغمبر اسلام کی امت کو راہ مستقیم پر گامزن رکھا اور راہ ہدایت کرتے رہے، یہاں تک کہ 28 صفر کو آپ بھی اس دنیا سے شہید کر دیے گئے اور آپ کو رخصت ہونا پڑا اور آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ ساری ذمہ داریاں وارث تطہیر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے چہیتے اور پیارے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پر آ گئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان ذمہ داریوں کو قبول فرمایا اور اپنے نانا اور اپنے بابا اور اپنے بھائی کی محنتوں کو رائگاں نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا کسی بھی بشری زندگی کے کمال کے لیے جن 4 چیزوں اور 4 صفاتوں کا ہونا ضروری ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں موجود تھی۔ سب سے پہلے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، دوسری عفت اور پاک دامنی کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر شجاعت اور سخاوت، یہ 2 صفتیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری کی ساری صفتیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اندر موجود تھیں۔ کیونکہ ہمارا موضوع مقتل ہے اور ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اور آپ کی جو شہادت ہے وہ کس ہدف کے لیے ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو تقسیم کریں تو بچپنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے میں گزرا، بچپنے کے بعد جب جوانی کی زندگی شروع ہوئی تو آپ کوفے اور مدینے میں رہے، تو مدینہ اور کوفہ آپ کی زندگی کا وہ جوانی کے ایام آپ نے مدینے اور کوفے کے اندر گزارے۔ پھر اس کے بعد جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ کے کاندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا، لہٰذا آپ نے مقصد اسلام کی بقا کے لیے اور قانون الہیہ کی بقا کے لیے اور شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے اپنے عزیز وطن کو چھوڑا کہ جسے ہم اور آپ یثرب یا مدینہ کہتے ہیں، اور آپ 28 رجب سن 60 ہجری کو مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ مکے سے ہوتے ہوئے کربلا تشریف لے گئے، جبکہ ارادہ آپ کا کوفے جانے کا تھا۔ مگر کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا کے سفر کا ارادہ تھا اور آپ کربلا جانا چاہتے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد نہ خلافت بٹورنا تھا، مقصد تخت حکومت پر قابض ہونا نہیں تھا، مقصد امت کے اوپر حکومت کرنا نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت پیغمبر اسلام نے اور حضرت علی علیہ السلام نے اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اور ما سبق انبیاء علیہ السلام نے جو محنتیں کی تھیں وہ یزید برباد کرنا چاہتا تھا اور اسے نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ حسین علیہ السلام کے سفر کا مقصد اور صرف یہ تھا کہ ہم ان محنتوں کو رائگاں نہ ہونے دیں کہ جو انبیاء ما سبق نے کی ہیں یا میرے نانا، میرے بابا اور میرے بھائی نے کی ہیں۔ لہٰذا اسی مقصد کی بقا کے لیے آپ نے اپنا عزیز وطن مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑ کے آپ نے اس جنگل کو آباد کیا کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس بیاباں اور ریگستان کا انتخاب کیا کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں کہ جو اسی ضمن میں آپ کو سمجھائی جائیں اور آپ تک پہنچائی جائیں، اور وہ یہ کہ معصوم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہم جیسے کم عقل و کم ظرف افراد نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نتیجہ نکلنے کے بعد فیصلہ دیکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ جب آ جاتا ہے تب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن معصوم نتیجہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس سفر کربلا میں بھی ہم نے جتنی چیزیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں وہ ہماری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ رہی تھیں کہ جب تک نتیجہ اور مقصد ہمارے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بچوں کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عورتوں کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بیمار اور ضعیف اور کمزوروں کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی امام حسین کو کربلا۔ لیکن یہ مقصد اس وقت کھلا کہ جب کربلا امام حسین پہنچ گئے اور جب شہادت کا میدان گرم ہوا اور بازار شہادت گرم ہوئی تو ایک ایک شہید کو رکن اسلام بنا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش فرما دیا، تاکہ امت مسلمہ تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہر کربلا کا شہید اسلام کا وہ مضبوط
رکن ہے کہ جس کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو کاروان شہادت بھی نامکمل ہے اور کاروان مقصد حسین بھی نامکمل ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے جو سفر کا مقصد تھا وہ اصلاح امت تھا، کہ جس کا تذکرہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا سفر صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ میں امت جد کی اصلاح کر سکوں اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکوں۔ لہٰذا بقائے اسلام کے لیے، اصول اسلام کی حفاظت کے لیے اور شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہے، کہ جس کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا، اور جیسے جیسے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بڑھتا رہے گا ویسے ویسے ہم تاریخ کے دامن سے کچھ موتی تلاش کے آپ کے ظرف کے اندر ڈالتے رہیں گے، تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ امام حسین کے سفر کا مقصد کیا تھا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ۔